مریم نواز مریم آج یہ جو دوسرا مائک ہے اس کو ذرا بند کر دیں پلیز. ایبٹ آباد والوں ایک بات بتاؤں, ایبٹ آباد کا جلسہ جو تھا وہ میرے جلسوں کے پروگرام میں نہیں تھا. کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی, مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی ریکویسٹ ہم تک نہیں پہنچی, لیکن مانسیرا کے جلسے کے بعد مجھے یہ میسج ملا کہ ایبٹ آباد والے آپ کو بلا رہے ہیں. میں آج اپنی ساری انگیجمنٹس کینسل کر کے ایبٹ آباد بھاگی آئی ہوں. مجھے مرتضیٰ بھائی نے کہا کہ ایبٹ آباد بھی آپ کو ملنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا کہ چاہے مجھے اپنی کوئی جلسہ کینسل کرنا پڑے, کوئی میٹنگ کینسل کرنی پڑے, میں ایبٹ آباد سے خود ملنے آؤں گی. اور یہ دیکھو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. جناب میرا بھائی مرتضیٰ جاوید عباسی, ملک محبت امان صاحب, سردار فرید احمد خان صاحب, سردار خالد صاحب, سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب, کہاں ہیں نلوٹا صاحب؟ بڑی آپ کے بڑی رسپانس آئے ہیں. ملک ارشد اوان صاحب, واہ جی واہ. آج نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کا منشور لانچ کر رہے تھے, تو میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی وہاں لاہور میں. تو میرے جلسے کی فلائٹ کا ٹائم ہوا, میاں صاحب تقریر کر رہے تھے, اور میں نے یہ گستاخی کبھی نہیں کی کہ میاں صاحب تقریر کر رہے ہیں اور میں اٹھ کے چلی جاؤں. تو مجھے میاں صاحب نے کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ آپ چلے جاؤ, ایبٹ آباد والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو ایبٹ آباد والوں, میں آپ کو خدا لگتی بات کہتی ہوں, اگر آپ کو نواز شریف سے پیار ہے تو خدا شاہد ہے کہ نواز شریف کو آپ سے اس سے زیادہ پیار ہے. اور اسی لیے آج میں سب کچھ چھوڑ کے ایبٹ آباد میں آپ کے پاس آئی ہوں. ایبٹ آباد والوں, کچھ باتیں بہت ضروری میں نے آپ سے کرنی ہے, کیونکہ الیکشن 8 فروری کو ہے, چند ہی دن دور ہے. اب آج نواز شریف صاحب نے اپنا منشور لوگوں کے سامنے, قوم کے سامنے, پاکستانی قوم کے سامنے رکھا ہے. منشور کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا, کوئی کاغذوں کا پلندہ نہیں ہوتا. منشور آپ سے کیا ہوا ایک سچا اور سچا وعدہ ہوتا ہے. نواز شریف نے جب بھی قوم سے وعدہ کیا, آپ لوگ گواہ ہو, کہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا, پورا جلسہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ کیا نواز شریف نے آج تک قوم سے ایسا وعدہ کیا جو اس نے نہ نبھایا ہو. اگر اس نے کہا کہ میں 2013 میں وزیر اعظم بن کر لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا, تو کیا اس نے کی؟ اگر اس نے وعدہ کیا کہ 2013 میں جو پاکستان میں ہر طرف دہشت گردی تھی, ڈرون حملے تھے, اس نے کہا میں دہشت گردی ختم کروں گا, کیا اس نے کی؟ اس نے کہا میں 1000 موٹر وے بناؤں گا, کیا اس نے 1000 موٹر وے بنائی؟ ایبٹ آباد والوں, کیا اس نے آپ کو 1000 الیکٹرک کمپنی دی یا نہیں دی؟ منشور وہ نہیں ہوتا کہ ویب سائٹ پہ جاری کر دو یا کاغذ کا ٹکڑا پلندہ اٹھا کے قوم کے سامنے رکھ دو, جھوٹے سچے وعدے کر دو. ہم نے بہت محنت سے, ارکریزی سے یہ منشور بنایا ہے, جس میں آپ کی ہر تکلیف کا ہمیں احساس ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے منتخب کیا تو میں وعدہ کرتی ہوں آج ایبٹ آباد سے کہ انشاءاللہ چن چن کے اللہ کے فضل سے, اس کی مدد سے آپ کی ساری تکلیفوں کو دور کریں گے. منشور اگر وہ جماعت پیش کرے جس کی 15 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے, بالفرض
تعلیم کا منشور پیش کرتی ہے کہ تعلیم میں ہم یہ کر دیں گے, تعلیم میں ہم وہ کر دیں گے, اور آج بھی ان کے صوبے میں جہاں ان کی 15 سال حکومت رہی ہے, اسکولوں کی کلاس رومز میں بچوں کی بجائے وہاں پر مال مویشی بھینسیں بندھی ہو, تو کیسا منشور ہے وہ؟ ایک اور جماعت بھی ہے جس نے اپنا منشور تو نہیں دیا, جس کی یہاں خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت رہی ہے. کتنے سال؟ اس نے منشور نہیں دیا, مگر ایبٹ آباد والے اچھی طرح جانتے ہیں, یہ جو میرے سامنے میری بہنیں, بھائی, بزرگ, بچے کھڑے ہیں, یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, پورا خیبر پختونخوا بھی جانتا ہے, پورا پاکستان بھی جانتا ہے کہ ان کے منشور میں کیا لکھا ہے. ان کے منشور میں کیا کہا؟ گھڑی چوری. اس کی بات بعد میں کرتے ہیں. ایبٹ آباد والوں, آپ اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ ہو. صرف گھڑی نہیں چوری کی, خانہ کعبہ والی گھڑی کو بیچا اور اس کے پیسے آرام سے جیب میں ڈال کے چلتا بنا. پوری قوم جانتی ہے کہ اس کا منشور کیا ہے. اس کا منشور وہ پیٹرول بم ہے جو اس نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں پر چلایا, اور آج وہ پیٹرول بمز چلانے کی ترغیب جن کو دی, ڈنڈے جو بچوں کے آپ جتنے نوجوان تھے, یہ کھڑے ہیں نا نوجوان, ذرا ہاتھ کھڑا کرو. مجھے نظر آ رہا تھا یہاں کھڑے ہوئے کہ جلسے میں میجورٹی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے, ماشاءاللہ. آپ کے لیے مسلم لیگ نون نے شاندار منشور دیا, اور 5 سال اگر مسلم لیگ نون کو ملے انشاءاللہ تو میں وعدہ کرتی ہوں میرے ہر نوجوان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ تعالی. دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بمز پکڑا کر, دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے پکڑا کر آج وہ ان سے ریاست پہ حملے کرائے. ان کو کہا مار دو, مر جاؤ, جلا دو, گھیراؤ کر لو, گھسیٹ لو, توڑ دو, اور ان سے شہداء کی یادگاروں پر حملے کرائے, ان سے ریاست پاکستان کے ستونوں پر حملے کرائے. اور آج دیکھو کہ ان کے بچے آرام سے لندن میں بیٹھے اور لوگوں کے بچے اس وقت جیلوں کے پیچھے رول رہے ہیں. ان کے ماں باپ کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے جو آسائشوں میں ان کو رکھے, محفوظ مقامات پہ ان کو رکھے, اور قوم کے بچوں کو جو ہاتھوں میں ڈنڈے دے, قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جو پیٹرول بمز دے, قوم کو گراؤ جلاؤ کی ترغیب دے. کیا میں نوجوانوں سے پوچھتی ہوں, کیا وہ آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دیے, یا آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کو ورغلا کر جیلوں تک پہنچایا؟ کون ہے آپ کا ہمدرد؟ اور ایبٹ آباد والوں, قوم جانتی ہے, ایبٹ آباد جانتا ہے کہ نواز شریف نے جو بھی وعدہ قوم سے کیا نبھایا. آج یہ بہت میڈیا والے سروے کر رہے ہیں, لوگوں سے جا کے ووٹر سے گلی محلوں میں سوال پوچھ رہے ہیں. ہر جماعت کے سپورٹرز ہوتے ہیں گلی محلے میں, کوئی ایسا مجھے آج تک کسی اور جماعت کا سپورٹر نہیں ملا جس سے سوال کیا جائے اور وہ کہے کہ میں اس جماعت کو ووٹ اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے کام کیا ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جماعت مسلم لیگ نون کا سپورٹر اور ووٹر سینہ تان کے ٹی وی کی سکرینز پر کہتا ہے کہ ہاں میں نواز شریف کو اس لیے ووٹ دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے میرے کام کیے ہیں. نواز شریف بند کریں پلیز. نواز شریف. اور میں یہ بتاؤں, میں اس دن لاہور میں کھڑی ہو کر تقریر کر رہی تھی, میری چھوٹی سی تقریر کے دوران 4 بار اوپر سے اورنج جو ٹرین تھی وہ گزری. تو نواز شریف کو منشور بتانے کی ضرورت نہیں, دوسرے صوبوں سے آ کر پنجاب میں
جب جلسہ کرتے تو سوچتے کون سی ایسی جگہ جلسہ کرے جہاں نواز شریف کا منصوبہ نہ ہو. جہاں جلسے کرتے ہیں نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں, سامنے بھی نواز شریف کا منصوبہ ہوتا ہے, پیچھے بھی نواز شریف کا منصوبہ ہوتا ہے, دائیں بھی نواز شریف کا منصوبہ ہوتا ہے, بائیں بھی نواز شریف کا منصوبہ ہوتا ہے. اور ایبٹ والوں, سر کے اوپر سے اورنج لائن کی شکل میں نواز شریف کا منصوبہ گزرا ہوتا ہے. کہاں ڈھونڈو گے؟ ملک کے چپے چپے پر نواز شریف کی خدمت کے نشان ہیں. تو ایبٹ والوں, مجھے ہاتھ اٹھا کے میرے چند سوالوں کا جواب دینا. کیا اورنج ٹرین ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا میٹرو بس ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا باعزت ٹرانسپورٹ ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا پنجاب پاکستان لیور اینڈ کڈنی انسٹیٹیوٹ جیسا ہاسپٹل ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا کینسر ہاسپٹل ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا موٹر ویز کا اور سڑکوں کا جال ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا اچھے اسکول, اچھے کالج, اچھے یونیورسٹیز ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ ہزارہ کا حق نہیں؟ خیبر پختونخوا کا حق نہیں؟ تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے, میں نے اس دن مانسیرا میں بھی کہا, خدا کے واسطے ووٹ ڈالتے وقت یہ سوچ لینا کہ یہ ووٹ خیبر پختونخوا کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. خیبر پختونخوا نے پسماندہ رہنا ہے, کرپشن میں لتھڑا رہنا ہے, غریب رہنا ہے, یا خیبر پختونخوا نے پنجاب کی طرح ترقی کرنی ہے. خیبر پختونخوا بھی میرے لیے اتنا ہی پیارا ہے, نواز شریف کے لیے اتنا ہی پیارا ہے جتنا پنجاب پیارا ہے, جتنا بلوچستان پیارا ہے, جتنا سندھ پیارا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو وہی کام کر سکتے ہیں نا جہاں آپ ہمیں مینڈیٹ دیتے ہو. خدا کے واسطے اس دفعہ سوچ سمجھ کے اس جماعت کو مینڈیٹ دینا جو آپ کے نوجوانوں کی, آپ کی آنے والے نسلوں کی حفاظت کرے, ان کی تقدیر بدلے, ان کے لیے ترقی کا باعث بنے. ہم نے پورا پلان بنا لیا ہے کہ ہم نے آپ کی آٹا, چینی, سبزیاں, دالیں, ان کی قیمتیں ہم نے کیسے کم کرنی ہیں. نواز شریف نے پلان بنا لیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں 30% کمی کیسے کرنی ہے. نواز شریف نے پلان بنا لیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے شہر, گاؤں, چاہے وہ پہاڑ کے اوپر ہو, وادیوں میں, وہاں بجلی اور گیس کیسے پہنچانی ہے. نواز شریف نے پلان بنا لیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو اسکالرشپس, لیپ ٹاپس کس طرح دینے ہیں, ٹیکنیکل سٹارٹ اپس کیسے دینے ہیں, آئی ٹی سٹارٹ اپس کیسے دینے ہیں, ان کو نوکریاں کیسے دینی ہیں. تو میں ابتباد سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا, کیونکہ ووٹ آپ کے ایک ووٹ کی پرچی نہیں ہے, آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اور جو نواز شریف کو دھوکہ دیتا ہے, مسلم لیگ نون کے نام پہ کبھی گورنر بنتا ہے, کبھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے, اور مشکل وقت میں نواز شریف کو, جماعت کو اور آپ کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا نمائندہ مرتضیٰ جاوید عباسی اور وہ سب ہیں جن کا میں نے ابھی چن کے نام لیا ہے, شیر کو اتنا ووٹ دینا, شیر پر اتنی موریں لگانا کہ شیر انشاءاللہ حکومت میں آ کر آپ کی بہتری کے لیے دن رات کام کرے, آپ کی خدمت کے لیے دن رات کام کرے. اب کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے تو میرے ہیلی کاپٹر سے واپس جانا ہے, ورنہ ہیلی کاپٹر اڑے گا نہیں. لیکن میں گلیات اور بکوٹ میں سیاحت کے فروغ کے لیے نواز شریف سے
میں ایک بار پھر اپنے نوجوانوں سے یہ سب کھڑے میں کہنا چاہتی ہوں، آپ موقع دینا، انشاءاللہ ہم نوجوانوں کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ایبٹآباد والوں آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، اللہ حافظ۔ ایبٹ آباد میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔